السلام علیکم کلاس 9th اور 10th۔ آج ہم اپنا اردو کا پہلا سبق جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے توجہ سے ویڈیو دیکھی اور پوری اگر آپ سن لیں گے اور 1 سے 2 مرتبہ تو انشاءاللہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کی تیاری اسی سے اچھی خاصی ہو جائے گی، یعنی آپ کا مرکزی خیال اس میں کور ہو جائے گا، اس میں آپ کے سوالات و جوابات جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے اور خالی جگہیں کور ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے توجہ سے سنا تو الفاظ معنی اگر آپ نے جو ہے وہ دھیان سے سنے تو آپ کی نثر پاروں کی تشریح وغیرہ یعنی خاصا مٹیریل آپ اس کا جو ہے وہ کور ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ یہ پوری ویڈیو بہت توجہ سے دیکھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ تیاری میں بہت آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ان کا جو ہے وہ شبلی نعمانی کا تعارف پڑھ لیتے ہیں یہاں سے، جنہوں نے یہ سبق لکھا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی، محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ نعمانی کا جو اضافہ انہوں نے کیا وہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود کیا تھا انہوں نے، جو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ کہلاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ تصنیف کا مطلب ہوتا ہے یہ جو لکھنے کا، جو انہوں نے کتابیں جو لکھی۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مجیدی ویسے بزرگی کا تمغہ جو ہے وہ عطا کیا۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ ادیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نثر کا مٹیریل لکھنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ ادیب کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، جو اس طرح کی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں، کسی شخصیت پر کتاب لکھی، وہ ادیب کہلاتے ہیں۔ فلسفی، قانون دان۔ مورخ کون کہلاتے ہیں؟ مورخ تاریخ لکھنے والے کہلاتے ہیں۔ قانون دان تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم کی زندگی پہ انہوں نے جو ہے کتاب لکھی، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ تو اچھا، جب آپ ان کا مختصر تعارف کسی بھی جو ہے وہ تشریح میں یا کسی بھی چیز میں لکھیں گے تو اس میں آپ جو ہے وہ ان کا نام لکھ لیں گے، محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب، اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں اب جو مشہور کتابیں ہیں بس وہ لکھ لیں گے، المامون، الفاروق، الغزالی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں۔ تو مختصر تعارف میں مولانا شبلی کا صرف آپ نام اور جو کتابیں انہوں نے لکھی اور جن جو شعبوں میں یہ ماہر تھے تو وہ لکھیں گے، اور جو انہوں نے مشہور کتابیں لکھی وہ لکھیں گے۔ اچھا، اب جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا پہلے مرکزی خیال میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو سبق کو پورا تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کس جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبی پہ جو انہوں نے لکھا، نصاب میں شامل سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے لیا گیا ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نے رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر آئلی اور سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ کسی سے انتقام لیتے، ذاتی انتقام کبھی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، نرم خو اور مہربان تھے، مطلب کی بات کرتے، مطلب کا مطلب ہے ضرورت کی بات کرتے، کسی کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، فیاض یعنی سخی تھے، جو کوئی جو کچھ مانگتا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے، کبھی منع نہیں کرتے تھے، راز کو سچے تھے، سچ بولنے والے تھے، کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اخلاق نبی جو سبق انہوں نے لیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو یہ اس کا جو ہے وہ مرکزی خیال ہے۔ اب ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں جو خالی جگہیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کی کور ہوں گی، اور جو جوابات ہیں سوال و جواب وہ بھی جو ہے وہ آپ کے اس میں کور ہو جائیں گے۔ پورا سبق توجہ سے سنیے گا۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی۔ خدمت زوجیت کا مطلب ہوتا ہے نکاح میں رہی تھی، یعنی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں۔ صلح رحمی یعنی ماں باپ کے رشتوں کی وجہ سے نیک سلوک کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے۔ صلح رحمی کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ داروں سے بہتر سلوک کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں یعنی قرض داروں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد، غریبوں کو اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، کھلانا پلانا، ضیافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلانا پلانا، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ خدا کی قسم، اب میں بغیر میننگ کے جو ہے وہ صرف ان کے الفاظ جو ہے وہ تسلی کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھ رہی ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے۔ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو ان الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ اوصاف کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام اور لونڈی عورت جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ لونڈی کون ہوا کرتی تھی؟ لونڈی جنگ میں جو خواتین، دشمن کی خواتین جنگ میں جو ہے وہ قیدی بن کر آتی تھیں، انہیں لونڈی کہتے تھے۔ اور جو مرد پکڑے جاتے تھے وہ غلام بھی کہلاتے تھے، اور غلام اس وقت کے دور میں خریدے بھی جاتے تھے، اور یہ لونڈیاں بھی خریدی جاتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت اور جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی، یعنی کسی کو منع نہیں کیا۔ کوئی بھی کسی نے درخواست کی کہ ایسا کر دیجئے یا ہمارے گھر آ جائیے، ابھی آپ پڑھیں گے یہاں پر ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ جائیے، تو کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ کا مطلب ہوتا ہے ہنستے ہوئے، کھلا ہوا چہرہ ہوتا تھا۔
نہایت خندہ یعنی ہنستے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے ہوئے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ خدمت اقدس یعنی آپ کے ساتھ رہے تھے۔ اقدس استعمال کیا جاتا ہے بزرگ و برتر جو شخص ہوتے ہیں، جو شخصیات ہوتی ہیں، ان کے لیے اقدس استعمال کیا جاتا ہے، جو نیک شخصیات ہوتی ہیں۔ یہاں خدمت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، نسبت یعنی بارے میں سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبیں، خندہ جبیں کا مطلب ہوتا ہے ہسمکھ، خندہ جبیں، نرم خو، رحم دل، مہربان طبع، یعنی بہت ان کی طبیعت میں رحم بہت تھا۔ نرم خو خوش خلقی کے میننگ میں بھی آتا ہے اور رحم کے میننگ میں بھی آتا ہے، رحم دل کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ اور مہربان طبع کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کی طبیعت میں بہت نرمی تھی، رحم تھا، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ کوئی برا کلمہ بری بات، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ عیب جو اور تنگیر نہ تھے، عیب جو یعنی دوسروں کے اندر برائی نکالنے والے نہ تھے، تنگیر یعنی سختی اور زیادتی کرنے والے نہ تھے۔ اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی۔ بحث و مباحثہ، لوگوں سے بحث میں نہیں پڑھتے تھے اس پاس سب، بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، جو ضرورت کی بات نہیں ہو، اہم بات نہیں ہو، اس میں نہیں پڑھتے تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، عیب گیری کسی کی برائی کرنا، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو، یعنی بالکل بھی توجہ سے اس کی تعریف نہیں سننی چاہیے، کیونکہ تعریف انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر اسے نہ اپنے عیب نظر آتے ہیں اور نہ وہ دوسروں سے اپنے عیوب سننا پسند کرتا ہے۔ اور انسان کے اندر تو خامیاں ہوتی ہی ہیں، تو بہرحال غلطیاں انسان جو کرتا ہے اسے ٹھیک کرنے کا موقع ہی اس کو پھر نہیں ملے گا، اور جو اس کے اندر خامیاں ہیں اس کو درست کرنے کا بھی جو ہے وہ اس کے اندر رغبت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ اپنی تعریف مت سنا کرو۔ تو حضور پاک دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض یعنی سخی، دینے میں کبھی حضور پاک نے کسی نے کوئی چیز مانگی تو حضور پاک نے نہیں دی، بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ یمنی چادر دی خوبصورت حضور پاک کو، اور اس وقت حضور پاک کو بہت زیادہ اشد ضرورت تھی اس کی۔ تو ایک صحابی نے حضور پاک سے اسی وقت وہ دے کے چلی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پسند آئی حضور پاک کو۔ بہرحال وہ جب وہ چلی گئیں تو انہوں نے ایک صحابی نے حضور پاک نے فرمایا حضور پاک یہ مجھے دے دیجئے، حضور پاک نے فوراً انہیں دے دی، اور پھر اس کے بعد وہ حضور پاک وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو صحابہ اکرام نے باقی صحابہ اکرام نے ان صحابی سے کہا
کہ تم نے کیوں مانگی یہ چادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے کہا میں تو برکت کے لیے مانگی تھی۔ تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کبھی منع نہیں کرتے اور انہیں اس کی ضرورت تھی۔ تو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی شخص کچھ مانگتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، بے انتہا سچ بولنے والے، راست گو سچ بولنے والے، نہایت نرم طبع، یعنی طبیعت میں بہت زیادہ مزاج میں نرمی تھی، سختی نہیں تھی۔ یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ، یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ بہت نرم دل ہے، اور مزاج میں بھی بہت کیا تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی۔ نہایت خوش صحبت، خوش صحبت کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا دل لگے، مزہ آئے، تو نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفتن یعنی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا، یعنی تھوڑا ڈر جاتا، سہم جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا، آشنا کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، آغوش پروردہ پلے ہوئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا، آغوش پروردہ پلے ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، یعنی ان کے اندر نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے، یعنی کسی کی توہین یعنی کسی کی عزت خراب نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، اظہار تشکر یعنی شکریہ ادا کرتے تھے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، تناول کا مطلب ہوتا ہے کھا لیتے، اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے، وقار و متانت یعنی تہذیب اور سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، خاطر شکنی دل توڑنا۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے، کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یہی عادت تھی، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ زانوں کا مطلب ہوتا ہے گھٹنے، ران اور گھٹنے کی جو جگہ ہے وہ زانوں کہلاتی ہے۔ ہم نشین یعنی جو ساتھ بیٹھنے والے ہوں، نشست والے ہوں، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی عنہ کو ساتھ کر دیا۔ سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس رضی عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے قیس رضی عنہ کو کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ ہم رکاب کا مطلب ہوتا ہے یعنی سواری پر، اونٹ پر پیچھے بیٹھنے والا ہم رکاب کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے قیس رضی عنہ کو، سعد بن عبادہ رضی عنہ نے قیس رضی عنہ کو اپنے بیٹے کو حضور وسلم کے ساتھ کر دیا کہ ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس رضی عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعمل کیا۔ تعمل کا مطلب ہوتا ہے ہچکچانا، ہچکچاہٹ محسوس کی۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے ہچکچاہٹ محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔
ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ نجاشی کون تھے؟ نجاشی حبشہ کے اس وقت بادشاہ تھے اور یہ عیسائی تھے، اور پہلی ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے تو مکہ میں جب مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر کچھ صحابہ نے ہجرت کی تھی۔ مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم حبشہ ہجرت کر جائیں، وہاں کے بادشاہ بہت اچھے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے کافی 75 افراد تقریباً میرے خیال میں، تو وہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ۔ اور حبشہ میں یہ جو نجاشی ہیں یہ عیسائی تھے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کے جب یہ لوگ وہاں گئے ہیں مسلمان، تو پیچھے مکہ کے کفار بھی ان کے پیچھے گئے، اور جا کر پھر نجاشی کو انہوں نے جو ہے، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جا کے کہا کہ عیسیٰ کو، یہ جن کو آپ معبود مانتے ہیں ان کو تو یہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور انہوں نے تو یہ کہا ہے، یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو انہوں نے پھر اس وفد کو بلایا، وہ پورا گروپ جو وہاں پر پناہ لینے گیا تھا ان سب کو بلایا اور بلا کے پوچھا، تو اس میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی۔ جب انہوں نے وہ آیتیں پڑھی تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو گئے۔ میں رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہہ رہی ہوں، پھر یہ ایمان لے آئے تھے، تو اس وقت تو ایمان والے نہیں تھے، لیکن پھر جب وہ آیتیں پڑھی اور ساری بات بتائی گئی تو پھر بہرحال یہ ایمان لے آئے تھے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بات بالکل کیا ہے، سچ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ایک اس تنکے، نیچے سے تنکا اٹھا کے کہا، اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ، اور ان کو کہا کہ آپ واپس جائیے، میں انہیں آپ لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ ان کو روک لیا، اور پھر اس کے بعد ان کی بہت خاطر کی، بہت اچھی طریقے سے انہیں رکھا تمام مسلمانوں کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر جب یہ لوگ وہاں سے ادھر آئے ہیں تحفے وغیرہ بھی بھیجے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس کا مطلب ہوتا ہے بذات خود ان کی مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم خدمت انجام دیں گے، تو ارشاد کیا، انہوں نے ارشاد فرمایا ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر یہ احسان سمجھا اور خود ان کی خدمت گزاری اس لیے کی کہ میرے دوستوں کی انہوں نے خدمت گزاری کی ہے۔ آپ مطلب ہم جب یہ چیپٹر پڑھیں تو آپ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں ذرا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، اور کس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کیسا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے لوگوں سے پیش آتے تھے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں سے ہیں، اصحاب بدر یعنی بدر کے صحابی تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، یعنی انہیں نظر کم آنے لگا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا یعنی اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمائے کہ کہاں نماز پڑھوں۔ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست رد نہیں کی،
پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے تہذیبی یافتہ تھے کہ اندر جانے سے پہلے انہوں نے اجازت چاہی۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ایک پردہ ڈلا ہوا ہوتا تھا اور لوگ کھلا آتے جاتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انتہائی درجے کی تمیز و تہذیب تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں تو ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے، اور اپنا مزاج بنانا آئے گا، اپنا کردار بنانا آئے گا۔ یہ سیرت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، امتی ہیں۔ تو یہ سیرت جو پڑھ رہے ہیں ہم، اس کا پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا، اور جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں کہ واقعی وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو ان سے سچی محبت ہونی چاہیے، اور جب سچی محبت ہو تو سیرت پڑھنا ہمارے لیے کیا ہے، لازمی ہے۔ اور یہ صرف مختصر نہیں، صحیح طریقے سے سیرت کی کتابیں پڑھیں، صحیح طریقے سے زیادہ سے زیادہ احادیث پڑھیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے کھل کر آئے گی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شخصیت سامنے کھل کر آئے گی تو پھر سچی محبت ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابو شعیب رضوانہ ایک انصاری تھے۔ ابو شعیب رضوانہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ یہاں خدمت اقدس کا مطلب ہوتا ہے ان کے پاس آئے، ان کے حضور پیش ہوئے، ان کے خدمت میں ان سے ملنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوانہ کے حلقے میں تشریف فرماتے، حلقے میں یعنی ان سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضوانہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضوانہ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ قدم رنجہ کا مطلب ہے تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضوانہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے، ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ اب یہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہمیں بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل اور کتنے جو ہے وہ تہذیبی یافتہ بھی تھے اور نرم دل بھی تھے۔ اس شخص کو بھی منع نہیں کیا کہ نہیں بھائی ہمیں کھانے پہ بلایا ہے، تمہیں نہیں بلایا، تم نہیں جا سکتے، اس کو بھی منع نہیں کیا۔ اور ان کے ساتھ بھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ کھائیں، اور اگر آپ منع کر دیں تو ہم ان کو رخصت کر دیں گے، ان کو بھیج دیں گے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ شخصیت یہاں پر کتنی پیاری واضح ہو رہی ہے ہمیں، کہ نہ اس کا دل دکھایا اور نہ ان کو پریشانی میں مبتلا کیا۔ آگے دیکھیں، کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے، یعنی اسی سے ڈائریکٹلی نہیں کہتے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ مت کرو، تو اسی سے نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق، دستور کا مطلب ہوتا ہے رواج اور طریقہ، دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، یعنی ڈائریکٹلی انہیں نہیں کہا بلکہ کسی سے کہا کہ ان سے کہنا یہ رنگ، کیونکہ اس کا یلو رنگ ہوتا ہے، اور حضور پاک نے وہ دھلوا دیا، کیونکہ پیلا رنگ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ نان مسلمس کی جو ہے وہ علامتیں ہوتی ہیں، یہ عیسائی بھی یلو رنگ اس طرح استعمال کرتے ہیں، تو حضور پاک نے بہرحال فرمایا کہ ان سے کہہ دے کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ باریابی کا مطلب ہوتا ہے ملنا چاہا یا خدمت میں حاضری چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا، حیران ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تعجب کا مطلب ہوتا ہے حیران ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. یعنی خود وہ برا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا رویہ اختیار نہیں کیا، تو برے لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتے تھے اور آپ پھر بھی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس بات نے کیا فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے. یعنی بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں ارے وہ ہی صحیح نہیں ہے، انہی کی وجہ سے ہم ملنا نہیں چاہتے ان سے. لیکن اگر ملنا برے شخص نے بھی چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ دوسرا شخص بھی، یعنی وہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کا بھی یہ برا رویہ ہے، اس کو بھی یہ برا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا رویہ اختیار نہیں کیا، نہ ملنے سے انکار کیا اور نہ اس کے ساتھ درستگی سے پیش آئے، یعنی سخت رویہ اختیار بھی نہیں کیا، بلکہ نہایت نرمی سے بات کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں بڑا بیلنس نظر آتا ہے، متوازن شخصیت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا، اگر ڈسا جائے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کمزور ہے. یعنی ایک ایمان والے شخص کو بالکل ایسا بے وقوف بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ نرمی اختیار کرتے ہیں کہ لوگ انہیں نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے اندر نرمی ختم ہو جاتی ہے. حضرت پاک نے فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. تو یعنی لیکن ہمیں پوری صحیح شخصیت جس میں نہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ گار ہوں، اور نہ ہی مومن کے اخلاق ایسے ہوں جو اللہ کو ناپسند ہو. اور اللہ کے رسول نے اس کی تربیت ہمیں بتائی ہے کیسے ہونی چاہیے، کیسے اپنی شخصیت کو ڈیولپ کریں، کیسے اپنی شخصیت کو بنائیں کہ بڑی متوازن اور بیلنس شخصیت ہو. اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے اس والے واقعے سے کہ وہ قبیلے کا جو شخص آیا آپ نے کس طرح اس کے ساتھ بیہیو کیا ہے. یعنی ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بالکل جو ہے وہ سائڈ لگا دیں یا دور دفع کر دیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان سے اس طرح ہو جائیں کہ ہم ان سے ہمیں نقصان پہنچ جائے. محتاط رویہ اختیار کریں اور بھلے طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کریں. لیکن یہ سب ہم دنیاوی فوائد کے لیے نہیں کریں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اور اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو تم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بھی بہترین زندگی گزارو گے. آگے دیکھتے ہیں، سلام میں پیش دستی فرماتے. پیش دستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہل کرتے. جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے. ایک دفعہ یعنی اس میں یہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے بچوں سے بھی سلام کرنے میں پہل کرتے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہر لحاظ سے منکسر المزاج، ہر لحاظ سے مطلب ان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اور یعنی آپ یہ سوچئے کہ دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو اس شخصیت کی حیثیت کیا ہوگی؟ بہت بڑی حیثیت ہوگی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غرور و تکبر، مطلب یہ بولنا بھی لفظ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
رائی کا دانہ کیا تھا، ہم کیا کہیں کہ وہ کچھ ایسی چیز حضرت پاک کے اندر تھی ہی نہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین سلوک کرتے تھے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ ماخوذ از سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدوم، ماخوذ مطلب لیا گیا اور از کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلد دوم ہے مولانا شبلی نعمانی کی، اس سے یہ سبق جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ یعنی ہمیں اس سبق کو پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تہذیب کتنی تھی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسی خوش طبعی تھی، یعنی خوش صحبت تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے، لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے، لوگ ان سے کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور جو ملتا تھا حضرت پاک سے تو پہلے تو مروب ہوتا تھا، ہم نے دیکھا، لیکن پھر اس کے بعد ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اب ہمارے اندر وہ محبت نظر آتی ہے کیا؟ وہ سچی محبت تو حضرت پاک کے ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ صحابہ کے اندر جو سچی محبت تھی ان کا تو انداز ہی ڈیفرنٹ تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک صحابی داخل ہو رہے تھے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا حضرت پاک آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت پاک نے فرمایا میں نے تو کسی دوسرے کو فرمایا تھا، دوسرے سے کہا تھا، اندر جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے کانوں میں جب آپ کی آواز آ گئی بیٹھ جاؤ تو میں کیسے کھڑا رہ سکتا تھا۔ یعنی اتنی بات مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں جو ہے وہ سچی محبت ہو جائے حضرت پاک سے، تو پھر وہ انداز ہی ڈیفرنٹ ہوگا۔ یعنی حضرت پاک نے جو فرمایا، جو کہا، اور یہ محبت پیدا ہی جب ہو سکتی ہے جب تک ہم انہیں جانیں گے نہیں اور سیرت ان کی پڑھیں گے نہیں۔ جب ان کی سیرت پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی حضرت پاک کیسے تھے، تب محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ کسی کو جانیں گے نہیں آپ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ اب یہ ایکٹر اور ایکٹریسز کو جانتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، انہی کو اچھا سمجھتے ہیں تو ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں بن سکتا، قیامت تک کوئی حضرت پاک جیسا نہیں آئے گا، نہ آیا تھا اور نہ آئے گا۔ لیکن ریت کے ذرے کے برابری یا پانی کے قطرے کے برابری، سمندر کے پانی کا جو قطرہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم کچھ نہ کچھ پتہ تو چلے کہ ہم حضرت پاک کے امتی ہیں۔ جیسے سمندر کا قطرہ جو ہے وہ پتہ تو چلتا ہے کہ سمندر کا قطرہ ہے تو حضرت پاک کے امتی تو لگیں، لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے جب تک کہ ہم سیرت نہ پڑھیں۔ سیرت پڑھیں گے تو جنہوں نے سیرت پڑھی، نان مسلمز نے سیرت پڑھی تو متاثر ہوئے ہیں۔ اب یہ مائیکل ایچ ہارٹ ہے، ایک عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی The 100 Most Influential Personalities, Ranking of the Most Influential Persons in the History۔ یہ کتاب اس نے لکھی اور اس نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کئی اور جو ہے وہ لوگوں نے، نان مسلمز نے جو ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹیریل لکھا ہے، اور اس نے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے سپریم لیول پر رکھا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے۔ اور اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا، یہ موسٹ انفلوئنشل پرسنز کا مطلب ہوتا ہے کہ جنہوں نے تاریخ میں بہت بڑا کوئی چینج لے کر آئے ہوں۔ 100 لوگوں کو لیا اس میں نیوٹن کو بھی لیا ہے، یعنی سائنسدانوں کو بھی لیا ہے، سب کو لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لیا ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے اس نے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو لیا ہے، اور اس نے حضرت پاک کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے اثر ڈالا ہے۔
اور یہ سپریم ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سپریم ہے ریلیجیس لیول پہ بھی، یعنی مذہبی طور پہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سپریم لیول پر، اور اسٹیٹس مینس کی حیثیت سے اور دنیا میں جو معاملات چلانے اس حیثیت سے بھی سپریم لیول پر، کیونکہ بیلنس شخصیت ہے۔ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بیلنس نظر آتا ہے، اصل میں وہ بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری کی پوری ویسی شخصیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو چاہتے تھے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت ویسی ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، اور بڑی بیلنس شخصیت ہے، متوازن شخصیت ہے۔ تو اس نے بھی یہ بات کہی کہ وہ سپریم لیول پر ہیں دونوں میدانوں میں، دنیا کا کوئی بھی شخص دونوں میدانوں میں سپریم لیول پر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ نماز روزے کے تو پابند ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے رویے اور لوگوں کے ساتھ ان کے جو ہے انداز اچھے اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تو بڑا ملنا جلنا یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پھر ان کے مزاجوں میں تو ہر لحاظ سے جو بیلنس اور بہترین شخصیت ہے وہ ہمیں کس کی ملتی ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امتی ہیں، قیامت والے دن پتہ تو چلیں، دنیا میں بھی پتہ چلیں کہ واقعی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں، چاہے پانی کے قطرے کے برابر ہی، سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر ہی ہوں یا ریت کے ذرے کے برابر ہی ہوں، اور اتنا ہی ہو سکتے ہیں، کوئی نہیں بن سکتا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہم معاشرہ لگے تو کہ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاشرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پڑھتے، تو ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے میں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی، ہمارے کرداروں میں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی پڑھیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔